لگ گئی. نانا نے کہا حسین تو نے ضرور جانا ہے. ان اللہ شاء یرانی قتیلا, میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ جب میں اس کے راستے میں قربانی نہ دوں میرے اللہ کا دین نہیں بچ سکتا. کہتے محمد ابن انبیاء نے جب یہ جملہ سنا کہ حسین شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو کہا بھیا حسین جب شہادت کے لیے جا رہے ہو تو ان نبی زادیوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہو. کہا ان اللہ شاء یراہن السمایا, اللہ کی مرضی یہ ہے میری شہادت کے بغیر خدا کا دین مکمل نہیں ہوتا اور میری شہادت زینب کی قید کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. بہنوں کو ساتھ لے جانا ہے. ایک ایک فرد نے روکا اور علیحدہ رو پیغمبر کی زوجہ ام المؤمنین ام سلمہ جسے حسین سے بہت زیادہ محبت تھی, حسین سے بہت زیادہ عقیدت تھی. جب ام سلمہ کو پتا چلا کہ حسین نے سفر کی تیاری کر لی, کہتے ام سلمہ آئی اور کہا بیٹا حسین میں نے سنا ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں. کہا نانی اماں میں سفر پہ جا رہا ہوں, میں عراق جا رہا ہوں. کہا حسین آپ کے نانا نے مجھے ایک وصیت کی تھی, ایک شیشی میں خاک دی تھی اور مجھے کہا تھا ام سلمہ جس روز یہ خاک خون بن جائے سمجھنا میرا حسین کربلا میں مارا گیا ہے. حسین عراق نہ جائیے, عراق والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہ کی. علیحدہ میں جملہ سنو گے. جب ام سلمہ نے روکا, ام سلمہ نے کہا حسین آپ کربلا میں نہ جائیے. فرماتے ہیں نانی اماں تجھے تو میرے لالا فقط اتنا بتا گئے کہ میں عراق میں شہید ہوں گا, آپ سمجھتی ہیں مجھے علم نہیں, مجھے آگاہی نہیں. نانی اماں اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں وہ زمین بتا دیتا ہوں جہاں میری شہادت ہوگی, میں تمہیں وہ مقام بتا دیتا ہوں. حضرت ام سلمہ نے کہا حسین میں نے اس زمین کے بڑے فضائل سنے ہیں, میں نے اس زمین کے بڑی فضیلت سنی ہے. ادھر امام نے یوں اشارہ کیا, باقی زمینیں پست ہوئی, یوں پہ اشارہ کیا, زمین کربلا بلند ہوئی. امام فرماتے ہیں نانی اماں تمہیں وہ نہر نظر آ رہی ہے, وہ نہر کا پانی نظر آ رہا ہے, یہ وہی نہر ہے جس سے مجھے پانی پینے سے روک دیا جائے گا. اس نہر کا کنارہ نظر آ رہا ہے, یہ وہی کنارہ ہے جہاں میرے بھیا عباس کے بازو قدم ہوں گے. اے میری نانی اماں وہ مقام دیکھو, وہ مقام وہ ہے جہاں میرا اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے گا. اور فرماتے ہیں نانی اماں وہ ٹیلا دیکھو جو سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے, یہ ٹیلا وہ ہے جہاں میں ششمائی کو پانی پلانے جاؤں گا اور ششمائی کو پھر دنیا میں پانی نصیب نہ ہوگا. اور فرماتے ہیں نانی اماں وہ نشیب دیکھو, وہ نیچے جگہ دیکھو. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا نواسا ہوگا, سجدے کی منزل ہوگی, شمر کے خنجر کی روانی ہوگی. اور امام فرماتے ہیں نانی اماں کیا مجھے یہ معلوم نہیں, میں سارے حالات سے آگاہ ہوں. نانی اماں میں بہن زینب کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میری بہن نے شام و کوفہ کے بازاروں میں ننگے سر خطبے دینے ہیں. میں سکینہ کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ سکینہ کے در اتارے جانے ہیں. نانی اماں پھر امام نے یوں ہاتھ بڑھایا اور کچھ خاک کربلا کی لا کے دی. فرماتے ہیں نانی اماں اس خاک کو بھی ایک شیشی میں محفوظ کر لو, جس دن میرے نانا کی دی ہوئی خاک خون بن جائے گی اس دن یہ خاک بھی خون بن جائے گی اور اسی دن میری شہادت ہوگی. علادر حسین ابن علی نے تیاری کی. کس طرح تیار ہوئے, کہتے ہیں مشکل سے تیار
دن کے تھے. امام کے ہاں ایک بچی ہے, لکھنؤ کے ایک عالم لکھتے ہیں کہ اس بچی نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے. جو بیوی بھی جاتی ہے, فاطمہ یہ کہتی ہے کہ آپ سب جا رہے ہیں, اس اصغر کو میرے حوالے کر کے جائیں, اور میرے پاس کوئی نہیں ہوگا, یہی ننھا اصغر ہوگا, میں اس سے دل بہلاؤں گی. کہتے ہر کوئی کیا لیکن اصغر نہ آیا. کہتے امام نے کان میں, کوئی معصوم کے کان میں بات کی اور اشارہ کیا, اصغر لپک کے آ گئے. نہ معلوم امام نے کیا بات کی, شاید یہی بات کی ہو, اصغر اگر تو کربلا میں نہیں آئے گا تو میرے ہاتھوں پہ ارملا کا تیر کون کھائے گا, اور میری شہادت کی مظلومیت پہ مور کون لگائے گا. یہ قافلہ تیار ہو کے چلا. یہ قافلہ راستہ طے کرتے ہوئے کربلا میں آیا. ادھر ام سلمہ کی کیا حالت ہے. ام سلمہ روزانہ جاتی ہے اور دونوں شیشیوں کو دیکھتی ہے. جب بھی دیکھتی ہے خاک نظر آتی ہے. رجب گزرا, شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال گزرا, ذی الحج گزرا. ذی الحج تک ام سلمہ کی حالت یہ ہے کہ ہر روز جاتی ہے اور دن میں ایک مرتبہ شیشیوں کو دیکھتی ہے. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا, ادھر ام سلمہ کی بے چینی بڑھ گئی. اب دن میں ایک مرتبہ نہیں, دن میں 2 مرتبہ, صبح کو بھی دیکھتی ہے, شام کو بھی دیکھتی ہے. صاحبان اولاد موجود ہیں, آپ چاہے یہاں رہ رہے ہو, بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں یا اعزہ و اقارب پاکستان میں ہیں. جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ادھر بھی اگرچہ معلوم نہیں ہوتا لیکن دل پریشان ہو جاتا ہے. محرم کا چاند نمودار ہوا, ام سلمہ کا دل پریشان ہے. پہلی محرم آئی, دوسری آئی, پریشانی بڑھ رہی ہے. الادر و عاشور کا دن ہو, سورج طلوع ہوا, ام سلمہ کی پریشانی زیادہ. اب ہر گھنٹے کے بعد جاتی ہے, ان شیشیوں کو دیکھتی ہے. جب دیکھتی ہے تو دونوں شیشیوں میں خاک نظر آتی ہے. عصر کا وقت تھا. یہ روایت وہ ہے جسے علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے, علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے کہ عصر کے ٹائم پہ ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی. جو ہی آنکھ لگی, پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ خاک اور سر اور ریش میں خاک ہے, گریا کر رہے ہیں. ایک ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے, دوسرے ہاتھ میں بھی ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ کی حالت کیسی, سر و ریش میں خاک کیوں ہے. فرماتے ام سلمہ تو سوئی ہوئی ہے, جا کے اس شیشی کو دیکھو, وہ خاک خون بن چکی ہے. میں سارا دن کربلا میں رہا, ایک شیشی میں حسین کا خون ہے, دوسری شیشی میں اصحاب حسین کا خون ہے. اللہ ام سلمہ جلدی سے بیدار ہوئی, جا کے دیکھا دونوں شیشیوں میں خون تازہ ابل رہا ہے. ام سلمہ نے کہا پریشانی تھی, گریا تھا, لیکن کہتی ہے پتہ نہیں فاطمہ کا کیا ہوگا, میں ذرا جا کے حسین کی بیٹی کو تو دیکھوں. ام سلمہ آئی, فاطمہ سین میں بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے میرے بابا, پتہ نہیں آپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, صبح سے میرے سینے پہ چڑیا چل رہی ہے, میں پریشان ہوں, پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا. کہتی ہے فاطمہ سلمہ نے
یا سیدہ محرومہ یا بی بی سارے بولو ماشاءاللہ یا سیدہ محرومہ بسم اللہ بسم اللہ معصومہ یا سیدہ محرومہ او اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے ہو بی بی بڑے دربار میں بی بی بڑے دربار میں حق مانگ رہی ہے یا بی بی معصومہ او یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ او یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ یا سیدہ محرومہ بسم اللہ بسم اللہ معصومہ یا سیدہ محرومہ اور رہ کے ہوا ہاتھ اڑاتی ہے جبل میں رہ کے ہوا ہاتھ اڑاتی ہے جبل میں شاید کی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے شاید کی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے ابھی بھی بڑے دربار میں بی بی بڑے دربار میں حق مانگ رہی ہے یا بی بی معصومہ و یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ و یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ و یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ سارے بولو سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ یا سیدہ محرومہ و سجاد تہماش ہے بازار میں لیکن سجاد تہماش ہے بازار میں لیکن زنجیر کی ہر ایک کڑی بول رہی ہے زنجیر کی ہر ایک کڑی بول رہی ہے ابھی بھی بڑے دربار میں بی بی بڑے دربار میں حق مانگ رہی ہے یا بی بی معصومہ او یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ او یا سیدہ محرومہ یا بی بی معصومہ یا سیدہ والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها
بسم الله الرحمن الرحيم زمانہ برسر جنگ شاولی مدد کمک بغیر تو جنگ شاولی مدد شد کار دوارم بجکشت و دقار بچه درنگ شاولی مدد کعبہ میں دو جہاں کے ولی آتے ہیں اللہ کے علم کے مظہر جری آتے ہیں اب کسی کو سر اٹھانے کا حکم نہیں جھک جاؤ بلندیوں کے علی آتے کہیں دشت میں تو وطن یاد آیا پانی پہ نظر پڑی تو ہر تشنا دہن یاد آیا گھر سے ہر شے لے کے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یاد آیا پھر کے بابا دردان پوچھا مجرائے قاصد دیوار مدینہ خاک اڑتی ہے خاک اڑتی ہے محرم کا مہینہ مجرائے قاصد بیمار مدینہ دیکھ فضا یہ کہیں قاتل موسم تو نہیں کون ہے خیموں کو جلانے یہ زمینہ
کے حق کو اپنی جان شبیر تم نے کر دیا نام خدا کا نام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک چھوٹا سا سلام ہے دستان کربلا. کس قدر تکبیر ہے دستان کربلا، کس قدر درد فرین ہے دستان کربلا. ٹوٹ گیا کربلا میں مہمان کربلا، ٹوٹ گیا کربلا میں مہمان کربلا. منظر شام غریباں، منظر شام غریباں، کس طرح دیکھے کوئی، کس طرح دیکھے کوئی. آج ہے گور و کفن ہے تشنگان کربلا، سر کیے تن سے، سر کیے تن سے جدا کمال لاش کر دیے. ظالموں نے یوں اجاڑا بستان کربلا، ظالموں نے یوں اجاڑا بستان کربلا. کھل گیا زینب کا سر، کھل گیا زینب کا سر، بچی تیرے گوہر چھین لے، ہاتھ سے کیا کیا نہ بھول رے کنیان کربلا. اس سے بیر کرو کیا ظلم و ستم ہوگا کوئی، دوپہر میں لوٹ گیا ہے کاروان کربلا. تشنگی آخر بجھا دی پرملا کے تیر نے، تشنگی آخر بجھا دی پرملا کے تیر نے. آ گیا بندر زبان جب بے زبان کربلا، آج سجدہ ریز ہے جنوں بشر حور و ملک. بیٹھ گیا عرش علا سے مستان کربلا، اس کے ہر ہر لفظ میں عاشور ہے معصومیت. دستان دار دستان ہے دستان کربلا.
شاہ استقاب اور 7 سال گود میں لیے ہوئے قضا۔ لکھا ہے دھوپ تیز تھی، لکھا ہے دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا، اصغر نے ماں کے ہاتھ پہ ڈال دی اجل رضا۔ چادر نہ تھی چہرے پہ اور آب و تاب پر، ٹکڑا سفید ابر کا تھا آفتاب پر۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبتے مصطفیٰ، ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبتے مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبتے مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا۔ نہ پانی مانگنا آتا ہے نہ مجھ تو التجا، منت بھی گر کروں گا تو وہ کیا دیں گے مجھے بلا۔ پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال شرما کے رہ گئے۔ غیرت سے رنگ فک ہوا، گھبرا کے رہ گئے، چادر پسٹ کے چہرے سے سٹا کے رہ گئے۔ آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم کو لائے ہیں، آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے سامنے سوال لے کے آئے۔ گر میں بقول عمر شاد ہوں گناہ گار، یہ تو نہیں کسی کے آگے بھی قصوروار۔ شے مایا بے زبان ہے، نبی زادہ شیر خوار، سب حق سے ہے بے قرار، بے پیاسا بے قرار۔ سن کم جو کم ہے اس ستم زادے کا، مظلوم خود ہے اور ہے مظلوم زادے کا۔ وہ تو یہ کہیے آڑے آ گیا ابو طالب کا خون، وہ تو یہ کہیے آڑے آ گیا ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ چند اشعار میں نے حضرت علی کی شان کی کتاب سے لیے ہیں، حضرت ابو طالب کی شان اور مطلب ہے کہ توحید سمندر کا کنارہ ابو طالب، سبحان اللہ، توحید سمندر کا کنارہ ابو طالب، ہر موج کا بہتا ہوا دھارا ابو طالب، ڈوبی ہوئی نظروں کا سہارا ابو طالب، کرتا رہا ہر ظلم گوارا ابو طالب، سر شکر کے ہارا نہ ہمارا ابو طالب، جو فکر پیمبر میں کسی شب نہیں سویا، جو فکر پیمبر میں کسی شب نہیں سویا، یہ خوف سے غاروں میں تو تھک کر نہیں سویا۔ عزم ابو طالب کبھی اسلام سے پوچھو، عزم ابو طالب کبھی اسلام سے پوچھو، قدموں کی دھمک گردش ایام سے پوچھو، یہ کون ہے خود صاحب الہام سے پوچھو، منزل کا پتہ سختی ہر گام سے پوچھو، اس صبر کے دختار کو آرام سے پوچھو، اسلام تو قائم ہوا عمران کے دم سے، شک کو تو کبھی پوچھو در و بام حرم سے۔ سبحان اللہ۔ حاصل چاہتا ہوں جس شخص کے آنگن میں پلے دین پیمبر، جس شخص کے آنگن میں پلے دین پیمبر، جس شخص کا بیٹا ہو سخاوت کا سمندر، جس شخص سے خائف ہو زمانے کے سکندر، جس شخص کی ہیبت ہو ہر ایک ذہن کے اندر، جس شخص کی اولاد ہو ایمان کا محور۔ حد یہ ہے کہ ایمان تیرا محتاج ہے اس کا، حد یہ ہے کہ ایمان تیرا محتاج ہے اس کا، اسلام کی دنیا میں صدا راج ہے اس کا۔ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ کاظم کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مرد دعا ہو، سلطان حسن عسکری انجم کی تباہ ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر خالق سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا، شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ رنگے
اللہ یہ محتاب کہاں ہے، پیشانی عمران پہ سجدوں کے نشان ہے۔ سبحان اللہ، اے میرے مورخ میرے مجموعہ اذکار، اے میرے مورخ میرے مجموعہ اذکار، پہلے بھی تیرے دم سے ہوا دین میرا برباد، اب اور نہ ہو میرے عقائد پہ تو بیزار، عمران کو پہچان یہ ہے دین کی بنیاد۔ اے میرے مورخ میرے مجموعہ اذکار، پہلے بھی تیرے دین سے ہوا میرا دین برباد، اب اور نہ ہو میرے عقائد پہ تو بیزار، عمران کو پہچان یہ ہے دین کی بنیاد۔ پیدا ہے کہاں شہرت شہر نبوت پہ یہ افراد، پیدا ہے کہاں شہر نبوت میں یہ افراد، کس باپ نے پالی اسد اللہ کی اولاد، عمران کے مقدر کی یہ تعظیم بڑی ہے۔ آخر سر عمران کے مقدر کی یہ تعظیم بڑی ہے، زہرا سے بہو اس کی کنیزوں میں کھڑی ہے، زہرا سے بہو اس کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔
کب سے عذاب سکوت میں، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب لطف کو لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ چند مسدس پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر میری آواز میرا ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کروں گا۔ وہ حقیقی مرد مومن طے کرے عزم و ثبات، وہ حقیقی مرد مومن طے کرے عزم و ثبات، جس نے ٹھوکر سے الٹی کل حق کی کائنات، زامنے عزم پیغمبر بن گئی جس کی حیات، اور جس کے بچوں کی وراثت جہاں کے معجزات، جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی، اور جس نے رک کر پرورش کی ناتماں اسلام کی، جس کی آغوش محبت میں پری پیغمبری، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، اور جس نے بخشی آدمیت کو فلک تر برتری، دفن کر دی جس نے استبداد کی غارت گری، بت تراشی بت پرستی بت نوازی بت گری، اور جس نے بخشی تھی تجھے تو کیر عرفان یاد کر، اور اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر۔ شیخ بطحا ناصر دین سید عالی نسب، بحر علم و فضل و شعر جود و معیار ادب، پالیے جس نے رموز آدمیت بے طلب، اور جس کی حیبت سے نرستے تھے خد و خال عرب، وہ سخی جو اسخیا میں مثل اپنی آپ تھا، اور وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا۔ وہ نبوت کا مصدق، وہ اخوت کا مدار، وہ نبوت کا مصدق، وہ اخوت کا مدار، اور جس نے بخشا ذوف انسانی کو یزداں کا وقار، وہ مزاج عاشقیت کی سلطنت کا تاجدار، اور جس کی نسلوں میں نہاں تھی قوت پروردگار، اور حوصلہ جس کا مزاج عزم سرور ہو گیا، اور جس کی شارت کا لہو پھیلا تو حیدر ہو گیا، جس کی چہرے پر فروزاں کی شجاعت کی فرق، جس کی چہرے پر فروزاں کی شجاعت کی شفق، اور جس کی آنکھوں میں رواں تھی آدمیت کی رمق، اور جس کی پیشانی تھی تاریخ صداقت کا ورق، وہ ابو طالب جسے مطلوب تھا عرفان حق، اور جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کر، اور چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کر، وہ نگہبان نگہدار محمد، وہ نگہبان حرم، اور وہ جلستے ریگزاروں کے لیے ابر کرم، وہ عرب زادوں کے لہجے میں انیس محترم، اور وہ شبستان رسالت میں چراغاں کا جبرم، آئے تطہیر ہے جس کے گھرانے کے لیے، اور جس کی نسلیں کٹ گئیں حق کو بچانے کے لیے۔ اے مورخ وقت کے معذور کرداروں سے پوچھ، اے مورخ وقت کے معذور کرداروں سے پوچھ، پوچھ تاریخ عرب کے ستمگاروں سے پوچھ، اے مورخ وقت کے معذور کرداروں سے پوچھ، اور پوچھ تاریخ عرب کے سب ستمگاروں سے پوچھ، کربلا میں ٹوٹتی بے لوث تلواروں سے پوچھ، اور شام کی گلیوں سے چوراہوں سے بات
पाकिज़ा असूलों की जुबान किसके बामों दर से टकराती रही हैं बिजलियां। कौन बादल के मुकाबल आज तक है कामरां और सुए तूफान बावजूद। Then by that life is lost. And if
way to the human being, the communications of Allah. Then we ask Allah, oh Allah, we have to worship you and we can't talk to you, and you have to send this person who is going to talk to us on your behalf. Who is this person after Prophet Muhammad? Because in the lifetime of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did not give, and we all know this, he did not give us the ruling for every hukm. There are many, many things that the Prophet did not give us. Why? Because the situation never arose. Now, oh Allah, we have to worship you. Every act is worship. If there comes a situation and the Prophet is not available, then we can't do what you want us to do like you want us to do. We won't be worshiping you. In that case, oh Allah, what is the objective? No, this is not true. There must be somebody there at all times communicating with us on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, this person who is a link between man and Allah subhanahu wa ta'ala, he cannot be like a human being. Why can he not be like a human being? Because the nature of the human being is an animalistic nature. And the nature of the communication of Allah is a sublime angelic nature. And therefore there is a need for an intermediary who can accept the communications and give it to the human being. And he has to be somebody who is pure so he can receive the communication, and somebody who is like us who can give the communications. As Allah says, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. I am making a khalifa. The word ja'ilun is an active participle, which means there will always be on the earth a khalifa. Ja'ilun, for those who know Arabic, means I will always make a khalifa on the earth who will always be there. And now this khalifa has to be somebody who can take from him and give to us. He has to have these qualities. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala is saying again and again in the Quran that Allah does not like
knew this. And that's why Imam Ali also is saying this. And Ibn Abi Hadid, the Sunni, Shari', the one who has written an exegete of Nahj al-Balagha, he himself has said in his Sharh of Nahj al-Balagha that the best of people who will govern this ummah, whether it was previous or now, is the one who was closest to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and is the one who knew the Book of Allah better than anyone else, and he is the most learned man in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is the first one of them in accepting Islam, and he is the best of them in jihad, and he is the one. Now this is the criteria, and from here we will proceed. And Ibn Abi Hadid says, whilst doing the Sharh of Nahj al-Balagha, he says the Imam should be a person who is most conversant with the needs of the Ummah. Now this man is a Sunni. He's a Sunni, and he says the person who is closest to Muhammad, who is the most learned in the matters of deen and the Kitab, Quran, and who is most conversant with the needs of the Ummah, he is the rightful Imam of the Ummah. What is the job of the Prophet? The job of the Prophet is to give them ahkam of deen and to make this dunya a farm for the hereafter. In other words, tie the physical, the material, with the metaphysical, the ruhi, the ma'nawi, in such a way that matter leads to spirit. And what does that dictate? That dictates that the governor, whether he's a prophet or after the prophet, should teach the people to live in such a way, to arrange the umur, the matters of the ummah in such a way that their physical, material, bodily actions take them towards Allah subhanahu wa ta'ala. The other thing, the other point here to make is this, that when Abu Bakr became Khalif, now this is the difference between the Shia and Sunni ideologies. And Sunni thinkers agree with the Shia here. When Abu Bakr became the Khalif, he called himself Khalifa. Umar called himself Khalifa. Osman called himself Khalifa. The only person who was known as Imam amongst the Shias and the Sunni was Ali ibn Abi Talib. Why? Why was this? Why? There's a difference, a very, very deep difference. Abu Bakr, the first khutbah that he gave, he said, "Oh people, when you do my bay'ah and accept me as your Khalif, do not burden me with responsibilities of Muhammad, for I am not Ma'soom and he was Ma'soom." What is the difference here? And this is the Sunni view. The Sunni view is this, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the matters of Quran, in the matters of halal and haram, it was the system of Muhammad was theocratic, i.e. it was from Allah subhanahu wa ta'ala. And in the matters of governing the Muslim body, i.e. in the matters of politics, it was democratic. The Prophet went and did mashwara. This was their view. And therefore, after Muhammad, a split was made in religion, the spiritual aspect of Islam, and in governing the Islamic body, i.e. in politics. So a politician can be one person, and an alim of religion will be another person. This carried on in the Khilaf of Bani Umayyad and in the Khilaf of Bani Abbas. But no, the Shias, their belief was this, that no, Prophet was a prophet and communicated from Allah in the matters of halal and haram and the Quran, and in the matters of governing the Muslim Ummah in politics. In politics also, the Prophet did everything in accordance with Allah's communications, and that's why the Muslim Ummah should be run in accordance with the will of Allah and the principle that Allah has given. And therefore here we see a massive
massive, massive difference. We, the Shias, cannot accept a sultan in siyasa, in politics, and a sultan in deen of religion. We say the sultan of politics and the sultan of deen is one. There are no two. Like the human body. I am the one who does the thinking, and I am the one who acts with my hands. If the human body, the physical and spiritual, is being led by one person, then the whole of this ummah is one thing. The spiritual and the physical is connected, and the sultan of both of them is one.
Hussein ﷺ would have given bay'ah to Yazid, all these things would have been deemed valid in Islam today. When Hussein says that I see the ship of Islam drowning in the stormy seas, and I wish to steer it towards the shores of safety forever, he was talking about something very, very grand. The ship of Islam was waqi'an about to sink. The ship of Islam was in reality about to sink, because Islam was equated by drinking alcohol, raping women, and tying horses on the grave of the Prophet. Because Yazid was the Khalifa of that time. So this was equated with Islam. When Hussein said this thing, what he had said was very, very weighty. What Imam Hussein had said. Now imagine, now look at this. Yazid's Khilafah, according to, if you read the Western scholars and historians, they will say that at the time of Yazid, or at the time of 110 after Hijrah, Islam had spread till Spain. So imagine at the time of Imam Hussein, it was nearly around the borders of Spain. And this Islam that was spreading towards Spain, you can imagine what type of Islam that might have been. You can imagine what type of Islam that might have been. So this is Imam Hussein ﷺ, who is the Sultan al-Haq, and he is seeing the situation in front of him. And inshallah, in the lectures to come, we will inshallah talk about that it is wajib on Sultan al-Haq to do khuruj on Sultan al-Jair. It's wajib. It is wajib. And no one say after that Imam Hussein was going to Kufa with this intention that he will live. No, there are plenty of hadiths. We know this and we'll discuss it, inshallah, with the lecture. No one say this, that Imam Hussein wrote to Yazid and said, let me go away, or I'll do sulh with you. This wasn't the case. It was wajib for Imam Hussein to do khuruj on Yazid. But now Imam Hussein is here faced with Sultan al-Jair, whose khilafah is spreading to Spain, and he is alone with 72 people. Now he has to do something, a strategy, that will then save Islam. Now this act in itself proves that Imam Hussein was the biggest of politicians. And that Imam Hussein was the head of the government as well as the head of the spirit. And nobody could have come out with a better strategy than Imam Hussein. His strategy, the enemies thought that he will be finished in Karbala, the Karbala which is not even represented by a dot on the map. But that Karbala today has spread throughout the globe. And that one shahada of Hussein ibn Ali still shakes the thrones of the Jabari. That was a strategy of Imam Hussein, and that was a very, very political strategy in itself. That shows that he was Sultan of both Madda and Mana. And this thing, we just very, very, very quickly because my time is up. This meaning, this thing that we hear in the books, from the Zakirin, and that we read in the books, this is not true. When Amr ibn Sa'd, he came to Imam Hussein, and he said, "Oh Hussein, do bay'ah of Yazid." At that time Imam Hussein said, "I will never do bay'ah of Yazid." Amr ibn Sa'd, he was afraid of killing Imam Hussein. Why? Because when he was young, when he was born, Imam Ali told Amr ibn Sa'd's father that your son will kill my son Hussein. And from youthhood, people used to call him, point at him, children, and say, "You are the Qatil of Hussein." He had heard this, and he did not want to kill Imam Hussein. So he wrote a letter to Ubaydullah ibn Ziyad, who said, "Expect the bay'ah of Imam Hussein or kill him."
terms with Yazid. This is not true. Ibn Sa'd, because he did not want to kill Imam Hussein, that's why he wrote this letter. The reply came, and in the reply, when Ubaydullah ibn Ziyad read the letter, he said, yes, in that case, we will let Imam Hussein go. That they can't shimmer. He said, Hussein is now in your kingdom. He is in your control. Why should we not do your bay'ah first and do the bay'ah of Yazid on your hands? Why should we let him go? Consequently, Ibn Ziyad wrote a letter to Ibn Sa'd that if you don't accept the bay'ah of Imam Hussein, or if you don't fight him and kill him, I will give the governorship of Karbala or the commandership of Karbala to Shimon bin Joshim. When he came back with the letter, Amr ibn Sa'd, he thought, and then he said, I will take